بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ ان آیات میں اور روزوں کے احکام چل رہے ہیں. بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل جو آیت ذکر ہوئی تھی اس میں دعا کے بارے میں احکام دیے تھے کہ دعا اگر کوئی آہستہ کرے تو میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، اور بس میرے بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی میری باتیں مانیں اور میری باتوں کو یقین رکھیں تاکہ راہ راست پہ آ جائیں. کل یہ بتایا گیا تھا کہ روزوں کے مسائل کے بیچ میں اللہ نے دعا کا ذکر کیوں کیا ہے، تو اس کی وجہ یہ بتائی گئی تھی مفسرین کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ بتانا چاہتے تھے کہ رمضان کے مہینے میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، لہذا چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ دعا کا اہتمام. آج کی آیات پھر روزے سے متعلق ہیں. روزے جب فرض ہوئے تو ابتدائی دنوں میں یہ حکم تھا کہ عشاء کی نماز سے پہلے اور سونے سے پہلے، عشاء کی نماز سے اور سونے سے پہلے جس نے کھا لیا پی لیا یا اگر ضرورت محسوس کی گھر والوں کی جنسی تسکین کر لی تو ٹھیک. ایک منٹ جب آنکھ لگ گئی یا عشاء کی نماز ہو گئی تو اس کے بعد نہ کھانا پینا جائز تھا نہ ہم بستری جائز تھی. اب ظاہر مدینہ کے جو لوگ تھے ان کا مشغلہ ایک کاشتکاری کا تھا، دن میں کاشتکاری کرتے تھے، تھک جاتے تھے شام کو. تو بعض صحابہ کو ان مسائل سے جو دو چار ہونا پڑا کہ جب کھانا مانگا تو گھر میں کھانے کا انتظام نہیں تھا. وہ ہماری طرح تو نہیں تھے کہ ایک دسترخوان پہ افطاری کے وقت 10 قسم کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، روٹی نہیں تھی کوئی. اور جب گھر والوں نے خود بھی گھر والے روزے سے تھے، رشتہ داروں کے گھر یا پڑوسیوں کے گھر کی طرف گھر کا رخ کیا کہ کھانا لاؤ وہاں سے، تو واپسی میں جب آ کے دیکھا تو شوہر جو کھانا مانگ رہا تھا، طلب کر رہا تھا، اس کی آنکھ لگ گئی، اس کی آنکھ لگ گئی. اب ظاہر یہ دن بھی روزے سے، اب اگلا دن بھی روزے سے، رات کو بھی نہیں کچھ کھا سکا تو اگلے دن دوپہر کے وقت غشی داری ہو گئی. بعض ایسے تھے کہ عشاء کے بعد گھر والوں کی ضرورت محسوس ہوئی
اور پھر نفس سے اس قدر مغلوب ہو گئے کہ ممانعت کے باوجود ہم بستری کر ڈالی. جیسے خود حضرت عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ کے پاس آئے اور کہنے لگے مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، جس پہ رسول اللہ نے افسوس کا اظہار فرمایا. تو ظاہر ہے بظاہر یہ جو حکم تھا کہ سونے سے پہلے پہلے یا عشاء کی نماز سے پہلے پہلے جس نے کھا لیا پی لیا اور جس نے بستری کر لی ٹھیک، اس کے بعد اجازت نہیں، یہ مسلمانوں کے لیے شاق گزر رہا تھا اور کچھ مسائل کے شکار ہو رہے تھے اس میں وہ مشقت دقت محسوس کر رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں نرمی کی. آج کی آیت اس نرمی سے متعلق ہے کہ اللہ نے روزوں کی رات میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بے حجاب ہونا، یعنی ان سے ہم بستری کرنا، اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا. اب پوری رات عشاء سے پہلے ہو یا بعد میں ہو، آنکھ لگنے سے پہلے ہو یا بعد میں ہو، پوری رات کھا پی بھی سکتے ہو اور گھر والوں کے اگر ضرورت ہو تو ان سے ہم بستری بھی کر سکتے ہو، ملاقات بھی کر سکتے ہو. یہ اجازت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، بڑی سہولت عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جملہ ارشاد فرمایا، یہ جو ازدواجی تعلق ہے میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، اس کے بارے میں یہ بڑا معنی خیز ہے. اللہ نے فرمایا وہ تمہارے لیے لباس ہے بیویاں اور تم ان کے لیے لباس. تو علماء کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو جملہ ارشاد فرمایا، اس میں شادی سے دونوں کو جو بہت ساری مصلحتیں، بہت سارے فوائد، جو خوبیاں حاصل ہوتی ہیں ان کی طرف اشارہ فرمایا. مثلا لباس کی پہلی خوبی اور فائدہ یہ ہے کہ لباس سے آدمی کے عیوب چھپتے ہیں، انسان کے عیوب چھپتے ہیں. جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا لباس تو وہ ہے جو تمہارے ستروں کو، شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے، جس کا ظاہر ہونا انسانی فطرت کے خلاف ہے، جس کو انسان معیوب سمجھتے ہیں اس کا ظاہر ہونے کو، تو اس کو بھی ڈھانپتا. ایسے جسم میں کئی اور عیوب ہے، سارے عیوب ڈھانپ لیتا ہے وہ. تو جب لباس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ عیوب چھپا دیتا ہے، عیوب ظاہر نہیں ہونے دیتا. اور میاں بیوی کو جو ایک دوسرے کو لباس کہا گیا ہے، اس طرف اشارہ فرمایا کہ میاں بھی بیوی کے عیوب ظاہر نہ کرے اور بیوی میاں کے عیوب ظاہر نہ کرے. ایک دوسرے کے عیوب لوگوں کے سامنے نہ بتائے. جو دین سے واقف ہو، دینی احکام سے واقف ہو، قرآن و حدیث سے واقف ہو، وہ بڑے فائدے میں ہے اور اس کی زندگی دنیا کی ایسی بن جاتی ہے جو جنت کی سکون والی. لیکن آج لوگ قرآن کے قریب آتے نہیں ہیں، تو ایک دوسرے کے عیوب نہ بتائیں. بعض عورتیں شروع ہو جاتی ہیں لوگوں کے سامنے یا اپنی سہیلیوں کے سامنے، وہ تو ایسا ہی ہے، صحیح ہے، صحیح ہے. قرآن نے منع کیا کہ بیوی شوہر کے عیوب نہ بتائے لوگوں کو اور شوہر بیوی کے عیوب نہ بتائے. بس ایک دوسرے کے عیوب پہ پردہ ڈالو. دوسرا فائدہ، لباس زینت کا ذریعہ ہے. دروازہ بند کر دیں. لباس زینت کا ذریعہ ہے. انسان جب اچھے سے اچھا لباس زیب تن کرتا ہے تو اسے اس کی شخصیت نکلتی ہے. جتنا اعلیٰ لباس ہوتا ہے تو اتنا باوقار نظر آتا ہے. تو اسی طرح میاں بیوی کے لیے باعث زینت اور بیوی شوہر کے لیے
باعث زینت ہے، ان کو ایک دوسرے کی ایک دوسرے کے لیے زینت ہے، وہ مرد عورت کے لیے، عورت مرد کے لیے. اور اس میں ایک خفیف اشارہ اس طرف بھی ہے کہ عورتوں کو مردوں کے لیے اپنے آپ کو بنانا سنگارنا چاہیے، اور مرد بھی اپنی بیویوں کے آگے اپنے آپ کو جو ہے نا سنوارے. جیسے عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے کہ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیوی میرے لیے بناؤ سنگار کرے، تو میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کے لیے بن ٹن کے ضائع ہوں. کیونکہ ظاہر ہے میں جب اچھی بیوی پسند کرتا ہوں تو بیوی بھی چاہتی ہے کہ میرا شوہر بھی کیا ہو، اچھا ہو، اچھا لگے، صاف ستھرا ہو، خوبصورت ہو. تو شوہر بھی جو ہے نا وہ کیا کرے، اپنے آپ کو جو ہے نا بناؤ سنگار کر کے اور زینت اختیار کر کے صاف ستھرا رہے بیوی کے سامنے، صاف ستھرا رہے، لباس بھی صاف ستھرا ہو، منہ بھی صاف ستھرا ہو، چہرہ بھی صاف ستھرا ہو، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے. اور تیسرا، لباس عزت کا بھی ذریعہ ہے. لہذا اگر گھٹیا لباس کوئی پہنے، میلا کچیلا، تو ظاہر لوگ اس کو ذلت و رسوائی سے دیکھتے ہیں، عزت سے کوئی نہیں دیکھتا. اگر کوئی اچھا لباس پہنے تو لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، عزت کی نگاہ سے. انسانی فطرت ہے. تو ایسے میاں کو چاہیے کہ بیوی کو عزت کی نگاہ سے دیکھے، اس کے لیے لباس ہے وہ. بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو عزت کی نگاہ سے دیکھے، شوہر بیوی کو عزت کی نگاہ سے دیکھے، اور ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھے، ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھے. بےزتی نہ کرے، نہ مرد عورت کی، نہ عورت مرد کی. اور چوتھی چیز، قرآن کہتا ہے کہ لباس ایسی چیز ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے گرمی سے، سردی سے اور لڑائی کے وقت. قرآن کے الفاظ ہیں. اور لڑائی کے وقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا تو اس طرف اشارہ کر دیا کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ مرد کی حفاظت کرے، اس کی عزت کی، اس کے مال کی عزت کی، مال کی، اور اپنے آبرو کی. پاک دامن رہے، وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے گی تو ظاہر یہ شوہر کی عزت ہے، شوہر کی عزت ہے. پاک دامن رہے، شوہر کی مال کی جہاں حفاظت کرے. احادیث میں بھی آیا ہے وہاں جو ہے اپنی آبرو اور عزت کی حفاظت کرے کہ یہ شوہر کی آبرو اور عزت ہے. اور ایسا ہی شوہر جو ہے نا وہ بیوی کی حفاظت کرے، بیوی کی حفاظت کرے، اس کے لیے محافظ بن جائے، بیجا اس کو مارے پیٹے اور تنگ نہ کرے، اس کو مطلب کہ محافظ بن جائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کا لباس کہہ کے ان ساری باتوں کی طرف اشارہ کر دیا. تو ظاہر ہے اگر میاں بیوی دونوں یہ باتیں اپنائیں، ایک دوسرے کے عیوب پہ بھی پردہ ڈالیں اور ایک دوسرے کے لیے زینت بھی بن جائیں، اور اسی طرح ایک دوسرے کی عزت کا بھی خیال رکھیں اور ایک دوسرے کے محافظ بن جائیں، تو پھر گھریلو زندگی بالکل پرسکون بن جائے، پرسکون بن جائے، اطمینان اور چین والی زندگی مل جائے دونوں. آگے اللہ تبارک نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کو علم تھا کہ تم اپنی جانوں کی خیانت کرتے تھے، اپنے آپ کی خیانت کرتے تھے. اس سے پتہ چلا کہ گناہ کرنا یہ اپنی خیانت ہے، کیونکہ اس کا نقصان کس کو ملتا ہے؟ حضرت انسان. یہ جان انسان کے پاس اللہ کی امانت ہے، اللہ کی امانت ہے، اور اس کو نقصان پہنچانا یہ اس امانت میں خیانت ہے، اور گناہ سے جان کو نقصان پہنچتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی.
تو اللہ کی امانت میں خیانت کرتا ہے. ہم تو کہتے ہیں بس ہم اس کے مالک ہیں، میرا جسم میری مرضی. آج کل یہ نعرے لگ رہے ہیں، لیکن میرا جسم میری مرضی نہیں ہے. میرا جسم اللہ کی مرضی، اور میرا جسم میری جان یہ اللہ کی امانت ہے. اللہ نے اسی جان کو، اسی جسم کو اللہ کی مرضی اور حکم کے خلاف استعمال کرنے کو خیانت قرار دیا. اب دیکھیں، جس حکم میں مسلمان بغیر دقت محسوس کر رہے تھے، مشقت محسوس کر رہے تھے، اور پھر بعض نفس سے مغلوب ہو کے اس کی خلاف ورزی بعض کر بیٹھے، غلطی سے کر بیٹھے نفس سے مغلوب ہو کے، تو اللہ نے اس کو خیانت سے تعبیر فرمایا. خیانت سے علماء نے لکھا ہے کہ گناہ کرنا یہ انسان اپنی خیانت کرتا ہے، اپنی، کسی اور کی نہیں، جو اس کا نقصان اس کو ملتا ہے. اور اگر گناہ نہ کرے تو اس کا فائدہ بھی خود اس کی جان کو پہنچتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تھا جو عبوری حکم تھا، عبوری حکم اس نے آج دے دیا تھا، اور آپ میں سے بعض سے اس میں غلطی سرزد ہو گئی تو اللہ نے معاف کر دیا. پھر آگے اللہ نے وہ آسانی کو حکم دے دیا کہ اب ان سے ملو اور تلاش کرو وہ چیز جو اللہ نے تمہاری لکھ دی ہے. اب وہ چیز جو تمہارے لیے اللہ نے لکھی ہے وہ تلاش کرو. علماء نے لکھی اس سے دو چیزیں مراد ہو سکتی. ایک تو جائز راستہ کہ اللہ نے کھانے پینے کے لیے رات کو رکھا ہے، دن کو نہیں، لہذا کھانے پینے کے لیے، بجلی کے لیے وہ رات کا راستہ وہ تلاش کرو، رات کے والی چیزیں کرو، دن کے بعد. اور دوسرے سے مراد اولاد کی طرف ہے. کس کی طرف؟ اولاد کی طرف، کہ اس ہم بستری میں اللہ نے جو تمہارے لیے اولاد لکھ دی ہے کہ اتنی اولاد ملے گی، اس کو تلاش کرو. مقصد کیا کہ ہم بستری سے صرف لذت حاصل کرنا مقصد نہ ہو، بلکہ اس سے جو ہے نا، جہاں وہ مقصد ہے، ساتھ حصول اولاد بھی مقصد ہو. حصول اولاد بھی، نسل انسانی کی بقا مقصد ہو، کہ نسل انسانی باقی رہے، اولاد حاصل ہو. قرآن میں دوسری جگہ صراحت کے ساتھ یہ ذکر کیا ہے کہ جب تم نکاح کرو اور بستروں سے عورتوں سے ملو، یہ نکاح صرف مستی نکالنے کے لیے نہ ہو، مستی نکالنے کے لیے نہ ہو، بلکہ اس کا مقصد حصول اولاد، نسل انسانی کی بقا ہو. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات تک کھا سکتے ہو، اور پھر جب دن ہو جائے تو پھر کھانا پینا بند کرو گے، بند کرنے کا حکم ہے. اللہ نے اس کو ایک عجیب الفاظ سے تعبیر فرمایا، عجیب الفاظ. رات کو اللہ نے تعبیر فرمایا سیاہ ڈوری سے، دن کو تعبیر فرمایا سفید ڈوری سے. سفید ڈوری سے مراد مشرقی کنارے، آسمان کے مشرقی کنارے صبح صادق کے وقت روشنی پھیل جاتی ہے، وہ مراد ہے. اور مقصد یہ کہ جب صبح صادق نکل آئے تو پھر کھانا پینا بند کرو، اور جب تک وہ صبح صادق نہ طلوع ہو تو رات ہو تو اس وقت تک کھاؤ پیو، ہم بستر کرو. یاد ہے الفاظ اللہ نے اس قسم کے اپنائے تو صحابہ کرام جو اہل لسان ہیں، ان میں سے بھی بعض غلط فہمی کے شکار ہو گئے، اور انہیں دو رسیاں رکھ لی سرانے کے نیچے، سفید رسی اور سیاہ رسی. جیسے عدی بن حاتم ان کے بارے میں آتا ہے، مشہور جو مشہور سخی آدمی ہیں، حاتم تائی، ان کے بیٹے ہیں. یہ پہلے عیسائی مذہب پہ تھے، پھر مسلمان ہوئے. انہوں نے دو رسیاں رکھی، حالانکہ شاعر تھے، بڑے پائے کے شاعر تھے، اور شاعر لغت کو سب سے زیادہ جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں مراد متکلم نہ سمجھ پائے، نے رسیاں رکھ لی سفید اور سیاہ. رسول اللہ کے سامنے جب بات بتائی کہ میں رسیوں کو دیکھ کے کھاتا رہا، یہاں تک کہ اچانک میں دیکھا تو کافی روشنی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ تیرا سرانہ تو بڑا لمبا چوڑا ہے،
کہ جس کے نیچے رات اور دن دونوں آ گئے، رات دن دونوں آ گئے۔ اور فرمایا کہ سفید ڈوری سے مراد صبح صادق ہے اور سیاہ ڈوری سے مراد کیا ہے؟ رات۔ اور اللہ کا مقصد یہ تھا کہ جب تبارک و تعالیٰ کا یہ مقصد تھا کہ جب تک رات ہو تو کھاتے رہو، اور جب صبح صادق ہو جائے تو پھر کھانا پینا بند کرو۔ اس لیے تو اللہ نے من الفجر کی قید لگائی ساتھ کہ سفید ڈوری اور سفید ڈوری سے مراد صبح صادق ہے اور سیاہ ڈوری سے مراد جو کیا ہے؟ رات ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب رات کو مکمل کرو، روزوں کو مکمل کرو رات تک۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رات کے وقت جو عورتوں سے ملنے کی اجازت ہے یہ صرف ان لوگوں کو جو اعتکاف میں نہ ہو، جو اعتکاف میں ہو، مسجد میں ہو، تو وہ رات کے وقت بھی بیویوں سے مل نہیں سکتے۔ اگر مل گئے یا شاور کے ساتھ ہاتھ لگایا اور اس سے منی خارج ہو گئی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ لہذا اعتکاف کی حالت میں اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ صرف ان لوگوں کو اجازت ہے، روزہ داروں کو، جو اعتکاف میں نہ ہو۔ اعتکاف کے اپنے تفصیلی مسائل ہیں۔ جب اعتکاف میں آدمی بیٹھے تو چاہیے کہ کسی جگہ سے وہ رسالہ حاصل کرے، چند دن پہلے ان کا مطالعہ کرے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ کی حدیں باندھی ہوئی ہیں، لہذا ان کے قریب بھی مت جاؤ، ان کی خلاف ورزی کے قریب بھی مت جاؤ، خلاف ورزی کے قریب بھی مت جاؤ۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ یہ جو احکام بیان کرتا ہے یہ اس لیے بیان کرتا ہے کہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے، جو حضرت انسان کے اندر کمال ہے، کمال کی چیز ہے تقوی۔ تقوی انسان کے اندر پیدا ہو جائے۔ تقوی کیا ہے؟ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ اس ڈر سے اللہ کی مخالفت نہ کرنا، اپنے آپ کو بچانا کہ میرے ایک دن اللہ کے سامنے پوری زندگی کا حساب لینا ہے، اس ڈر سے۔ یہ ہے تقوی۔ اور یہ ظاہر ہے جس انسان میں یہ پیدا ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا، پھر دنیا بھی اس کی، آخرت بھی اس کی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان روزوں کے ذریعے اور مختلف اور جو احکامات دیے پیچھے، قصاص ہے یا مال سے متعلق احکامات ہیں، ان کا مقصود کیا ہے؟ ان کا مقصود تمہیں تنگ کرنا نہیں ہے، تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا کرنا ہے تاکہ تمہیں کمال پیدا ہو جائے۔ اللہ ہم میں وہ تقوی کی صفت پیدا فرمائے اور کامل درجے کے ساتھ کامل درجے والی پیدا فرمائے تاکہ دنیا آخرت دونوں ہماری بن جائیں۔ دیکھیں ترجمہ جی، احل لکم، حلال کیا گیا ہے تمہارے واسطے، حلال کیا گیا ہے تمہارے واسطے، لیلۃ الصیام، اور روزوں کی رات میں، الرفث، بے لباس ہونا یعنی ہم بستری کرنا، یہ حلال کیا گیا ہے تمہارے واسطے۔ الی نسائکم، بے حجاب ہونا کس کے ساتھ؟ بے حجاب ہونا اپنی بیویوں کے ساتھ۔ الرفث الی نسائکم، بے حجاب ہونا اپنی بیویوں کے ساتھ، یعنی ان سے ہم بستری کرنا روزوں کی رات میں۔ ہن لباس لکم، وہ تمہاری لباس ہے، وانتم لباس لہن، تم ان کے لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم تھا کہ تم خیانت کرتے تھے اپنی جانوں کی خیانت کرتے تھے۔ فتاب علیکم، بس وہ مہربانی کے ساتھ متوجہ ہوا تمہارے اوپر۔ وعفا عن، کہ یہ نرم حکم دیا، آسان حکم دیا۔ وعفا عنکم، اور تم سے درگزر کر دیا، تم سے جو کوتاہی ہوئی۔ الا نباشروہن، اب ملو ان سے، یعنی بستری کرو۔ وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور تلاش کرو وہ چیز جو اللہ نے تمہارے لکھ دی ہے۔ وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو۔ حتی یتبین لکم، یہاں تک کہ خوب ظاہر ہو جائے تمہارے واسطے، الخیط الابیض، سفید ڈوری، من الخیط الاسود، سیاہ ڈوری اور دھاری سے، من الفجر، فجر کی۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم روزوں کو مکمل کرو رات تک۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور نہ ملو ان عورتوں سے حال میں کہ تم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہو مسجدوں میں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ فلا تقربوا، پس ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اس طرح اللہ بیان کرتا ہے اپنے احکام، اپنی آیاتیں لوگوں کے واسطے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ متقی بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔